السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہے 6509 ایم ایجوکیشن کا کوڈ ہے اور اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں جس میں ہم صرف اہم اہم سوالات بتائیں گے۔ تدریسیات اردو اور اس میں دیکھیں جی، ہم نے یونٹ سلیکٹ کرنے ہیں کوئی سے 5 جو اس میں نے یونٹ سلیکٹ کیے ہیں وہ یونٹ نمبر 1 ہے 9 سے 47 پیج تک، یونٹ نمبر 2 ہے 47 سے 114 تک، یونٹ نمبر 3 ہے 137 تک، یونٹ نمبر 4 ہے 167 تک، اور یونٹ نمبر 5 کو چھوڑ کے یونٹ نمبر 6 جو ہے 220 سے 251 تک یہ کرنا ہے۔ تو یونٹ نمبر 1 میں دیکھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک تو اس میں اردو کی تخلیق دی ہوئی ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ اردو کی بنیادی لسانی خصوصیات ایک اس کو یاد کر لیں آپ۔ اس میں صوتیاتی خصوصیات، قواعدی خصوصیات اور متناقض خصوصیات ہوتی ہیں۔ اور نمبر 2 پر آپ نے اس میں اردو کی جدید تدریسیات اردو میں دیکھیں، اس میں کی جدید تدریسی تحقیق میں ایک تو یہ کر لیں پوائنٹ، اور نمبر 2 پوائنٹ جو ہے پاکستانی طلباء کی گروہ بندی۔ بس یہ 2 سوال کر لیں، انشاءاللہ انہی میں سے کوئی ایک سوال آئے گا۔ اور نیکسٹ جو ہے 45 پر یونٹ نمبر 2 دیکھتے ہیں ہم۔ ہاں جی، یونٹ نمبر 2 جو ہے بڑا آسان سا مزیدار سا ہے، اردو کے مسائل اور درسی متن۔ تو اس میں استاد کے مسائل کیا ہوتے ہیں، استاد کے مسائل، اس کا درسی متن کیا ہے، یہ بڑا آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ ایک تو آپ نے اس کو کرنا جس میں متن کا مفہوم کیا ہے اور اس کا توسل کیا ہے، بول چال کیسے ہوتی ہے، متن کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اس کی اقسام کیا ہیں، چھوٹا سا سوال ہے۔ اور نمبر 2 جو ہے یہ سب کی اقدامات اور ڈیزائن جو ہے اس کو آپ نہ کریں۔ ویسے ہلکا پھلکا دیکھ لیں، پڑھ لیں، لیکن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مہارت سبق کیسے تیار کرتے ہیں سبق، اور کس طریقے سے روایتی طریقہ کیا ہے، جدید طریقہ کیا ہے۔ نمبر 3 جو ہے نا یہ والا کر لیں، استاد کا ذاتی انداز یا سبق کیا ہے، ڈالٹن پلان اس میں سے دیکھ لیں، اور اماد کی دلچسپی وغیرہ۔ بس یہ 2-3 پوائنٹ ہیں، بس یہی کافی ہیں۔ اس کے بعد یونٹ نمبر 3 میں چلیں جو 113 پیج پر ہے، اور یونٹ نمبر 3 ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا دیا ہوا ہے جی۔ 113 113 میں دیکھیں جی، سننے اس کی تدریس کے طریقے ان سے ایک تو سننے بولنے کی مہارتوں کے اسباب کیا ہے، گفتگو کی ضرورت، یہ آسان سا ہے، یہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے۔ ایک تو یہ پوائنٹ نمبر 1 اس کا کر لیں، اور اس کے بعد نمبر 2 پر کیا ہے کہ یہ لیکچر میتھڈ ہے، اور قدرتی میتھڈ جو ہے نیچرلی جیسے کہتے ہیں، اور حکمیہ ہے۔ اور اس میں آپ صرف ایک تو قدرتی، تقریری اور حکمیہ، یہ 3 کر لیں کافی ہیں۔ اس میں مزید جو ہے یونٹ سوال نمبر 3 دیکھ لیں، 3 کو بلکہ چھوڑ دیں، بس یہی پوائنٹ نمبر 1 اور پوائنٹ نمبر 2 کر لیں کافی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ 136 پر یونٹ نمبر ہم 4 دیکھتے ہیں۔ 136 پر یہ دیکھیں جی، 130 یہ تو 160 آ گیا ہے، ایک منٹ۔ ہاں جی، یہ آ گیا ہے یونٹ نمبر 4۔ یونٹ نمبر 4 میں آپ نے کرنا ہے لکھنے لکھانے کی بنیادیں کیا ہوتے ہیں، یہ تو آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ کس طریقے سے کرتے ہیں، اس کو چاہے نہ بھی پڑھیں تو آپ کے لیے باس ہے۔ تدریسی طریقے پڑھو اور لکھو کا طریقہ ہوتا ہے یہ والا کر لیں، پستالوجی اور مانڈیسوری طریقہ، یہ 2 طریقے کر لیں کافی ہیں اس میں سے۔ اور سمیع بصری جو ہوتے ہیں AVI جن کے چاک اور یہ سے وائٹ بورڈ مارکر وغیرہ جو ہوتے ہیں، بس اس میں سے یہی کرنے کافی ہے، اور اس میں سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یونٹ نمبر میں نے وہ چھوڑ دیا تھا 5، یونٹ نمبر 6 کو آتا 219 پیج پر۔ ہاں جی، 219 پیج پر جو یونٹ نمبر 6 ہے نا، یہ والا چھوٹا سا سبق ہے۔ پرائمری سطح پر تدریس نظم کیا ہے، ایک تو اس کو کر لیں، ثانوی سطح کو چھوڑ دیں، اور اس کے بعد غزل کیا ہے، اس کے تدریسی امور، بنیادی مقاصد اور اس کے طریقہ کار کیا ہیں، بس یہی کر لیں کافی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو وہ ذرا مجھ سے دوبارہ رابطہ کر لیں، انشاءاللہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔